بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم جن موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ممنوع درخت کے بارے میں کہ کس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور شیطان نے ان کو وہ پھل کھلا کر جنت سے نکلوایا۔ ناظرین، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود، سعید بن جبیر، شعبی، جعدہ بن حبیرہ، محمد بن قیس رحمہ اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں، اور حضرت حسن بصری، وہب بن منبع، عطیہ اوفی، ابو مالک، محارب بن دثار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے۔ اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور حضرت ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو حسین کے واسطہ سے ابو مالک سے نقل کیا ہے کہ یہ کھجور کا درخت تھا۔ اور ابن جریح نے مجاہد سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ قتادہ بن جریح اسی کے قائل ہیں۔ اور حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے بول و براز کی ضروریات یا ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شیان شان نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اس کو اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اگر اس کی تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی امور مبہم رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہ تھا۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اور اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت الماوا ہے، کیونکہ آیات و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اس میں الجنت پر الف ولام عموم کا ہے، اور نہ معہود لفظی کے لیے ہے بلکہ عہد ذہنی کے لیے ہے، اور وہ عرف شرع میں جنت الماوا ہے، یعنی آسمان والی جنت۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ تو نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے کیوں نکالا۔ اس کی متعلق وضاحت آئندہ آ رہی ہے آگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے۔ جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں۔ تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث کبھی واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت الماوا ہے، لیکن یہ استدلال اعتراض اور تنقید سے خالی نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی ہیں۔ اور یہ قول ابی بن کعب
عبداللہ بن عباس، وہب بن منبع اور سفیان بن عینہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور اسی قول کو ابن قتیبہ نے المعرف میں اور قاضی منظر بن سعید البلوطی نے اپنی تفسیر میں اس کو پسندیدہ قرار دیا، اور اس کے متعلق ایک رسالہ بھی تصنیف کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں سے بھی یہی قول انہوں نے نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر الرازی ابن الخطیب الرے نے اپنی تفسیر میں ابی القاسم بلخی اور ابی مسلم اصبہانی سے یہ قول نقل کیا ہے۔ قرطبی نے معتزلہ اور قدریہ سے بھی یہ قول نقل کیا ہے۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں بھی اس کی صراحت ہے، اور ابو محمد بن حزم نے الملل والنحل میں اور محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس اختلاف کو نقل کیا ہے۔ ابو عیسیٰ الرحمانی نے نقل کیا ہے اور پہلا قول جمہور کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابو القاسم راغب اور قاضی نے بھی اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جس جنت میں آدم و حوا علیہم السلام بسائے گئے اس کے متعلق دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جنت الخلد تھی، دوم یہ کہ وہ ایک باغ تھا جس کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا تھا اور اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اور وہ جنت الخلد نہیں تھی جو حقیقت میں دار الجزا ہے اور امتحان گاہ نہیں، اور جو لوگ دار الامتحان کے طور پر الگ ایک جنت کے قائل ہیں ان کا مزید آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ آسمان میں ایک باغ جنت تھی جسے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو اتارا گیا، یہ حسن کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی کیونکہ اس میں آدم و حوا علیہم السلام سے امتحان لیا گیا کہ تم نے ایک درخت کا پھل نہیں کھانا، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دینے کے بعد کی بات ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ قاضی ماوردی کے کلام میں 3 اقوال کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس مسئلہ کے بارے میں متوقف ہیں، یعنی انہوں نے اس سے متعلق خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ الرازی نے اپنی تفسیر میں اس سے متعلق 4 اقوال نقل کیے ہیں، 3 تو ماوردی والے مذکورہ اقوال ہیں اور چوتھا توقف کا ہے، یعنی اس سے متعلق کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ابو ہاشم جبائی سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت الماوا نہ تھی۔ دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی، وہ تو اللہ کا ایک تقدیری اور کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا، ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، ایک اور مقام پر فرمایا پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے، اس سے نکل جا یا اتر جا۔ منہا میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے، ضمیر کسی کی طرف بھی لوٹتی ہو یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے اللہ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، بس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا ہے یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم کی وفات کے تذکرہ میں آگے آ رہی ہے۔ اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں، واللہ عالم۔ اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی کہ اس آیت اسکن انت وزوجک الجنت میں یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معہود کی طرف اشارہ نہیں ہے، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا صَحَابَ الْجَنَّةِ۔ اس آیت میں بھی الجنت کا الف لام عموم کے لیے نہیں ہے اور کسی معہود لفظی ذکر بھی نہیں ہوا، اس لیے معہود ذہنی مراد ہوگا جس پر سیاق کلام بھی دلالت کرتا ہے، اور وہ باغ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حبوط اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ ہر چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ احادیث اور لغت میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال یہی ہے، اور ایسا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب پہاڑی تھی۔ اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 118 کا ترجمہ، بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 119 میں ہی فرمایا، اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کی کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا تو ان کو ایک ایسی زمین میں اتارا گیا جس میں محرومی، محنت، مشقت، سختی امتحان اور آزمائش ہے، اور اس میں رہنے والوں کا آپس میں دین و مذہب، اخلاق، عادات اور معاشیات، اقوال و افعال کے لحاظ سے اختلاف ہے، جو کہ ایک سخت امتحان کی ایک شکل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور تمہارے لیے اس زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت معین تک اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس سے بھی لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان میں تھے۔ اور اسی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ الاسراء کی آیت نمبر 104 کا ترجمہ، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ زمین پر تھے، آسمان میں نہیں تھے۔ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے زمین پر نہ تھے۔ مذکورہ نظریہ کے حامل علماء کی رائے ان لوگوں کی تائید نہیں کرتی جو جنت اور جہنم کے آج موجود ہونے کے انکاری ہیں، اور نہ ہی ان کے نظریہ سے جہنم و جنت کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ اور جن علماء سلف اور خلف سے آدم علیہ السلام والی جنت کے زمین میں ہونے کی بات نقل کی جاتی ہے، وہ سب کے سب جنت اور جہنم کے وجود کے قائل ہیں۔ قرآنی آیات اور صحیح احادیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے ان کو جنت سے بہکا دیا اور ان کو نعمتوں اور خوشی سے نکال کر مشقت، تھکاوٹ اور محنت کی طرف دھکیل دیا۔ اس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کو ان کے لیے خوبصورت کر کے پیش کیا، جیسے سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے حضرت آدم اور حوا سے کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 کا ترجمہ میں فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان نے شجرۃ الخلد کہا، ہمیشگی کا درخت ممکن ہے کہ اس کا وجود بھی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور یہ روایت غندر اور حجاج نے شعبہ کے واسطے سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد نے بھی شعبہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ غندر فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور سطر چھپانے لگے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر حوا علیہ السلام نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اور فرمایا، یہ روایت احمد دار قطنی، بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ اور کتاب تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، پس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانکا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا۔ موجودہ تورات کی یہ روایت تحریف شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام پر لباس موجود تھا۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے تورات کی مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنے سطر کو چھپایا تھا، وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک صحیح ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، اور اگر اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی وہ اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ تو ناظرین، آج کا آخری موضوع ہمارا حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حافظ ابن عساکر نے بسند ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا
اور اپنے ستر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے، ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پکارا کہ اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔